نہیں کر پایا. لے جی ریکارڈنگ اس کی اسٹارٹ ہو چکی ہے. اسکرین واپس آتا ہوں وہاں پہ. تو فلو چارٹ کے بارے میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ فلو چارٹ ایک جسٹ ڈائیگرامیٹیکل ریپریزنٹیشن ہے ہمارے پروگرامز کی, آسان الفاظ میں. اب ہم نے ایک پروگرام کیا تھا شروع میں, سب سے پہلا پروگرام جس میں ہم نے 2 نمبرز کو ایڈ کیا تھا اور ایک سم نام کے ویریبل کے اندر ان کو سیو کیا اور اس کو ہم نے ڈسپلے کر دیا. اسی کو اگر میں پروگرام کو فلو چارٹ کی صورت میں لکھوں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے. اور اس کے اندر دیکھیں آپ, ہر سٹیپ کو ہم نے علیحدہ علیحدہ لکھا ہوا ہے. تو یہ 3 بیسک سٹیپس تھے اس کے اندر. ان پٹ کریں آپ اے اور بی کو, یعنی اگر آپ یوزر سے ان پٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ سمپل کیا کریں گے, سم از اکول ٹو اے پلس بی. اس کے بعد ہم ڈسپلے کر دیتے تھے سم کو. تو ہم نے کیا کیا, اس کو ایک ڈائیگرام کی صورت میں لکھ دیا. ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ جو ہیں خاص طور پہ آپ لوگوں کو یہ ڈائیگرام تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے, پھر میں آپ کو اس کے سمبلس پہ لے کے چلتا ہوں. جی سر. اب اس کے مختلف سمبلز ہیں مختلف طرح کی. دیکھیں یہاں پہ ایک اوول شیپ ہے, یہاں پہ ایک پیرالیلوگرام کی شیپ ہے, یہاں پہ ریکٹینگل ہے, یہاں پہ اگین ایک پیرالیلوگرام ہے, اور یہاں پہ پھر ایک اوول شیپ ہے, اور ان کو ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے ایروز کے ساتھ. تو یہ اس کے مختلف کمپوننٹس ہیں, مختلف ڈائیگرامز ہیں جو ہم اس فلو چارٹ کے اندر بناتے ہیں. اور اس کے اندر جو سمبلز آتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. سب سے پہلا ہے جی ان پٹ یا آؤٹ پٹ کے لیے سمبل. پیرالیلوگرام آپ یوز کریں گے جب بھی آپ نے اپنے پروگرام کے اندر یوزر سے ان پٹ لی ہوئی ہے. یوزر سے اگر آپ نے ان پٹ لی ہے یا آپ کسی چیز کو ڈسپلے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو پیرالیلوگرام کے اندر لکھیں گے. جیسے میں نے یوزر سے ان پٹ کروایا مارکس, تو میں اسے کس طرح سے کروں گا, پیرالیلوگرام کے اندر بناؤں گا. اسی طرح سے جب میں نے اسے پرنٹ کرنا ہوگا تب بھی میں اسے کیا کروں گا, پیرالیلوگرام کے اندر لکھ دوں گا کہ میں مارکس کو پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی جتنی بھی آپ کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹس ہیں آپ کے پروگرام کے اندر, سی ان اور سی آؤٹ اسٹیٹمنٹس, یہ دونوں آپ کس کے اندر لکھیں گے, اپنے پیرالیلوگرامز کے اندر. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ یس سر. نیکسٹ ہے جی سمبل ہے جی پروسیسنگ کا, جس کے لیے آپ نے ابھی ریکٹینگل کا سمبل دیکھا تھا. ایسے ہم نے کیا سم از اکول ٹو اے پلس بی. جب بھی آپ اپنے پروگرام کے اندر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں جیسے سم از اکول ٹو اے پلس بی, اس کے علاوہ میں نے آپ کو جو لاسٹ لیکچر کی 2 ویڈیوز شیئر کی تھیں اس کے اندر میں نے جو نئے پروگرامز آپ کو شیئر کیے تھے, آپ کی اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ بھی تھے, اس کے اندر ہم نے مختلف فارمولا بیسڈ پروگرامز کیے تھے. تو جتنے بھی فارمولا تھے, جیسے ایوریج نکالنی ہم نے 5 نمبرز کی, تو مجھے یہاں پہ لکھنا پڑے گا سم لینا چاہ رہا ہوں کہ میں 5 نمبرز کا, تو سم از اکول ٹو اے پلس بی پلس سی پلس ڈی پلس ای. اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ پھر ہم اس کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں, ایوریج. ایوریج کے لیے میں لکھ سکتا ہوں اے وی جی از اکول ٹو سم ڈیوائڈیڈ بائی این, جتنے بھی میرے نمبر تھے 5 تھے 10 تھے. تو میں جو بھی پروسیسنگ کروں گا اپنے پروگرام کے اندر, ان شارٹ اس سر پروسیسنگ کو میں ہمیشہ سر یہ ریلیشن کو شو کرتی ہے نا, یہ جو شیپس ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ای آر ڈائیگرام میں ہم یوز کرتے ہیں, یہ بھی ویسے ہی کام کریں گی. نہیں, تھوڑا سا ڈیفرنس ہے, تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. آپ جب اپنے 4th سیمسٹر میں ڈیٹا بیسز کا کورس پڑھیں گے تو آپ کو اس میں یہ چیز کچھ بھی نظر نہیں آنے والی. یہ جو چیزیں آپ لنک کر رہے ہیں ابھی یہاں پہ, یہ چیز آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آنے والی. آپ باقاعدہ پورا ایک ٹاپک جو آپ لوگوں نے آئی سی ایس میں, مجھے امید ہے نہیں پڑھا ہوگا, نارملائزیشن کا, کیونکہ نہیں کرواتے ہیں, اس کے پیپر میں نہیں اس نے آنا ہوتا, امپورٹنٹ ٹاپکس کروائے جاتے ہیں. سر تو ہم نے پڑھا تھا. نارملائزیشن آپ لوگوں نے پڑھا تھا. یس سر, اور بہت برا لگتا تھا مجھے وہ. چلیں اب آپ کو ڈیٹا بیس کے اندر یہ آپ کا بہت اس کا ڈیٹیل میں آپ اس کو پڑھیں گے 4th سیمسٹر میں, تو اس وقت آپ کوشش کیجیے گا آپ کو برا نہ لگے, نہیں تو پھر آپ کو مارکس آپ کو پھر برے لگیں گے بعد میں. اوکے جی, تو یہ جو آپ کا پروسیس کا سمبل ہے آپ اس کو کس طرح سے بنائیں گے, ریکٹینگل کے اندر. اگر آپ نے ان پٹ آؤٹ پٹ کرنی ہے تو پیرالیلوگرام کے اندر, پروسیسنگ کرنی ہے تو آپ اس کو ریکٹینگل کے اندر جو ہے وہ بنائیں گے. نیکسٹ ہے جی سلیکشن. تو یہ ایک ڈائمنڈ سمبل ہے. اب یہ وہ ہے جو ہم آپ کا نیکسٹ ٹاپک پڑھنے والے ہیں, مطلب آپ کے جو کورس آؤٹ لائن میں نیکسٹ ٹاپک آنے والا ہے, تو اس کو میں ابھی بتاؤں گا نہیں کہ یہ ہے کیا چیز. جسٹ آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ سلیکشن جب بھی ہم کریں گے
تو ہم ڈائمنڈ سمبل کے اندر اسے بنائیں گے. جیسے یہ ہے n greater than 50. نیکسٹ سمبل ہے جی اسٹارٹ اور اینڈ کا. وہ جو اوول شیپس ہیں, جب بھی آپ نے اپنا فلو چارٹ بنانا ہے تو آپ اس کے لیے ایک اسٹارٹنگ سمبل بنائیں گے جو اوول شیپ ہے, اور ایک اینڈنگ سمبل ضرور بنائیں گے جو اوول شیپ ہے, تاکہ آپ کے پروگرام کی اسٹارٹنگ اور اینڈنگ باؤنڈریز جو ہیں ہم ان کے بارے میں پتہ لگا سکیں, آپ کا پروگرام اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے اور اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے. ایک اور بہت ضروری بات جو مجھے ابھی ذہن میں آئی ہے آپ سے کرنا چاہتا ہوں سب سے, وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں ابھی پڑھا رہا ہوں آن لائن. اگر میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوتا کالج کے اندر وہاں پہ, تو بہت ڈفرینس ہونا تھا میرے اس پڑھانے کے معاملے میں, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو میں ابھی آپ کو ڈائیگرامس کی صورت میں دکھا رہا ہوں میں نے وہاں پہ آپ کو بنا کر دکھانی تھی. تو یہ ایک بہت پرابلم مجھے فیس کرنی پڑ رہی ہے خاص طور پر آپ کی ان آن لائن کلاسز میں, کہ جو چیزیں میں آپ کو بنا کر دکھانا چاہتا ہوں میں اس کو کر نہیں پاؤں گا, کیونکہ فیزیبل نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے یہاں پہ کرنا. تو یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو پروگرامنگ کا بھی آپ لوگوں کا پہلا کورس آیا اور وہ آن لائن پڑھنا پڑ گیا, یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے بھی بہت پرابلم ہوئی ہوگی کافی بچوں کو, اور میرے لیے بھی کافی پرابلم بنی ہے. نیکسٹ ہے جی فلو لائنس. جب بھی آپ نے اپنی مختلف سمبلس کو جوائن کرنا ہے, ملانا ہے, تو آپ اس کے لیے فلو لائنس کا یوز کریں گے. اب یہ کسی بھی ڈائریکشن میں ہو سکتی ہیں, لیفٹ رائٹ, اپ سائڈ ڈاؤن, اپ سائڈ ڈاؤن ورڈز, یہ کسی بھی ڈائریکشن میں ہو سکتی ہیں فلو لائنس. تو 4 ہم نے سمبلس بیسک پڑھے ہیں ابھی تک. یہ درمیان والا میں نے اسکپ کیا, تھرڈ والا. پہلا ہے جی ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے آپ پیرالیلوگرام کو بنائیں گے, اور اس کے بعد پروسیسنگ کرنی ہے. جب بھی آپ نے, جیسے میں نے 2 نمبرز کو ایڈ کیا, 2 نمبرز کو ڈیوائڈ کیا, ملٹیپلائی کیا, ہر اسٹیٹمنٹ کو علیحدہ علیحدہ سے آپ پروسیس کے اندر لکھیں گے. اس کے بعد سلیکشن کے بارے میں نے جسٹ آپ کو یہ بتایا کہ یہ ایک ڈائمنڈ شیپ ہے, اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کے آگے والے پروگرامز جب کریں گے تب دیکھیں گے. نیکسٹ ہے جی اسٹارٹ اور اینڈ کا سمبل. اسٹارٹنگ کے لیے آپ اوول اور اینڈنگ کے لیے بھی آپ اوول بنائیں گے, اور اس کے بعد ہے جی فلو لائنس. آپ اپنی ساری ان چھوٹی چھوٹی ڈائیگرامس کو کنیکٹ کریں گے ان فلو لائنس کے ساتھ. نیکسٹ ہے جی کنیکٹر. کنیکٹر کا یوز بھی آپ کو ابھی نظر نہیں آئے گا. کنیکٹر جسٹ یہ ہے کہ کنیکٹ کر دیتا ہے مختلف فلو لائنس کو, یہ جسٹ اس کا کام ہے, مختلف طرح کی فلو لائنس کو کنیکٹ کر دینا اس کا کام ہے. 7th والا جو ہے اس کو بھی بول جائیں یہ کیا چیز ہے. تو جو بیسک اس میں ابھی ہم یوز کرنے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, وہ 4 ہی ہیں. آپ کی فلو لائنس, اسٹارٹنگ اینڈنگ سمبل, اس کے علاوہ ان پٹ آؤٹ پٹ اور پروسیسنگ والا. یہ بھی بنیادی 4 ہیں جو ہم آج دیکھیں گے تھوڑے سے ان پہ, اور میں کوشش کروں گا آپ کو تھوڑی سی ڈائیگرامیٹیکل یہ چیز بھی دکھا دوں. کچھ اس کے رولز ہیں کہ آپ نے ان ڈائیگرامس کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے, ان کو بنانا کس طرح سے ہے, تو وہ رولز یہاں پر دیے گئے ہیں. ان رولز کو میں آپ کو پڑھنے کے بجائے میں آپ کو ایگزامپلس دکھاتا ہوں, اور کچھ میں کوشش کرتا ہوں آج 1-2 ایگزامپلس میں آپ کو رجسٹر یہاں میرے پاس ہے اس پہ میں آپ کو ڈائیگرام بنا کر دکھاؤں, شاید آپ لوگوں کو یہاں دیکھنے کے بجائے تھوڑی سی وہاں بہتر سمجھ آ جائے. تو یہ ایک پروگرام ہے, اب دیکھیں اس پروگرام کو ذرا غور سے, جس میں ہم نے یوزر سے 2 نمبر انپٹ کروائے اور ہم ان 2 نمبرز کو ایڈ کرنے کے بعد ڈسپلے کرنا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کو سٹارٹ کریں گے. سٹارٹنگ کے لیے ہم نے دیکھا ہے اوول شیپ ہے. اب اس کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے اپنی اگلی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. تو اگلی اسٹیٹمنٹ جو ہم لکھتے ہیں وہ ہم لکھتے ہیں, اس میں صرف مین فنکشن کی اسٹیٹمنٹس آپ نے ذہن میں لے کر آنی ہے, وہ ڈائریکٹیوز وغیرہ کو نہیں لے کر آنا آپ نے ذہن میں. تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہم نے لی, انپٹ کروائے ہم نے 2 نمبرز اے اور بی. تو یہ چونکہ تھا ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن, تو اس لیے ہم نے اس کو کس میں بنا دیا, پیرالیلوگرام کے اندر. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ آئی, میں نے اس کو ایرو کے ساتھ ملا دیا اگلی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. اگلی اسٹیٹمنٹ ہم نے لکھی تھی اپنے پروگرام میں, سم از اکول ٹو نمبر 1 پلس نمبر 2, یا سم از اکول ٹو اے پلس بی. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, اگر آپ نے لکھے ہیں اوپر جو ویریبلس کے نام, نیچے بھی آپ نے نام وہی لکھنے ہیں, آپ نے نام چینج نہیں کرنے. سم از اکول ٹو اے پلس بی, یعنی ہم 2 نمبرز کو ایڈ کر کے اس سم والے کے اندر سیو کروانا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو ڈیٹا ٹائپس کا یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ آپ نے شو کرنا ہے کہ پروگرام اصل میں اس کی کچھ آؤٹ پٹ اس طرح کی ہے, جس طرح ایک گھر کا میپ جو ہے وہ ہمیں اس کی بارے میں
بتا دیتا ہے کہ یہ گھر جب بنے گا تو کچھ اس طرح کا ہوگا. اسی طرح سے یہ جو فلوٹ چارٹس ہیں یہ ہمارے پروگرام کی جو اصل پروگرام لکھا جائے گا اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں ویژول ریپرزنٹیشن دے دیتے ہیں, جس طرح ایک میپ دیتا ہے. تو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ تھی, ہم نے سم کو ڈسپلے کرنا تھا. یہ اگین ایک ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن ہے, تو میں نے اس کو کیا کیا, پیرالیلوگرام کے اندر بنایا اور ہم نے اس کو کیا کر دیا, ڈسپلے سم اسٹیٹمنٹ کو میں نے کس طرح سے لکھ دیا, پیرالیلوگرام کی صورت میں. اب یہاں تک میرا پروگرام کمپلیٹ تھا. اس کے بعد میں نے اس کو کس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا, اپنے اینڈنگ والے سمبل کے ساتھ. تو یہ تھا ایک سمپل پروگرام جس میں نے یوزر سے ایک نمبر دو نمبرز ان پٹ کروائے, ان کو ایڈ کیا, ڈسپلے کر دیا سم کو. اس ایک ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ No, sir. ایف ایس سی والے اسٹوڈنٹس, آپ لوگوں کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ No, sir. چلیے مزید کچھ آپ کے جو میں نے پروگرامز پہلے کروا دیے ہوئے ہیں سمپل پروگرامز, ان میں سے ایگزامپلز ایک دو اٹھاتے ہیں اور میں آپ کو رجسٹر پہ بنا کر دکھاؤں گا کہ اگر یہ پروگرامز کو ہم نے رجسٹر پہ بنانا ہو, مطلب فلو چارٹ بنانا ہو ان کا, تو وہ کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں. سر ہم لوگوں نے سی پلس پلس میں جب کیا تھا تب بھی ہم فلو چارٹ بناتے تھے ساتھ میں, یہ اسی طرح کا ہوگا؟ جی بالکل وہی, ایگزیکٹلی وہی چیز ہے, یہ بالکل وہی چیز ہے. سی اور سی پلس پلس میں جو ابھی تک آپ لوگ اس سیمیسٹر میں پڑھنے والے ہیں, ایک دو ٹاپک شاید آپ کو کچھ نئے نظر آئیں, باقی سارا وہی ہے جو آپ نے سی لینگویج میں پڑھا ہوا ہے. تو سٹارٹنگ میں جو میں نے آپ کے ساتھ پروگرام شیئر کیے تھے, سب سے سٹارٹ میں وہ کچھ یہ تھے سی آؤٹ اسٹیٹمنٹس والے, یہ آپ لوگوں کو تھوڑے سے یاد ہوں گے. میں ذرا یس اس کے سر. سٹارٹ میں آتا ہوں تھوڑا سا, جس میں ہم نے اسکیپ سیکوینسز کا یوز کیا تھا. پہلا پروگرام جسٹ سمپل یہ ہے کہ ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھی, سی آؤٹ پروگرامنگ از فن. اگر میں اس کا فلو چارٹ بنانا چاہوں تو وہ کس طرح سے بنے گا. آپ لوگ تھوڑا سا فوکس کیجئے گا میرے, وہاں سے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو رجسٹر میں لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا صحیح سے, لیکن کر لیں گے ہم اس کا کچھ حساب. اب وہی پروگرام جو میرے پاس لکھا ہوا ہے, سی آؤٹ پروگرامنگ از فن, اگر میں اس کا فلو چارٹ بنانا چاہوں تو وہ کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, اسٹارٹ کرنا ہے. تو میں یہاں پہ اسٹارٹنگ سمبل بناتا ہوں, یہ میں نے اسٹارٹنگ سمبل لکھ دیا. رائٹنگ کا تھوڑا سا آپ کو شاید پرابلم ہو میری رائٹنگ میں دیکھنے میں. اسٹارٹ کیا میں نے اس کو. نیکسٹ اسٹیٹمنٹ میں نے جسٹ سر کیا کرنی کیمرے تھی, کا ایشو ہے, بالکل بھی ٹھیک طرح نظر نہیں آ رہا. یہ پرابلم ہے مین اس کے اندر. سر ایسے پرابلم کریں, تھوڑی آپ سی اس کی ہوگی. پک اتار کے سینڈ کر دیں یا ویڈیو بنا کر. نہیں, اس کا میں پھر آپ کو پکچرز اس کی سینڈ کر دوں گا بنا کر یس اس سر. کی. تو چلیں آپ کے پروگرامز کو دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کے ساتھ جو فائل شیئر کی ہوئی ہے کچھ کوشش کرتا ہوں اس کے اندر کچھ بنے. یہاں پہ آج تھوڑا سا مائکروسافٹ پینٹ کا کام کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ میرے پاس ایگزامپل ہے, پروگرامنگ از فن. اگر میں اس کا فلو چارٹ بنانا چاہوں تو وہ کس طرح سے بنے گا. کچھ یہاں پہ ایک شیپ انسرٹ کرتا ہوں میں, سسٹم بڑا سلو ہوا بڑا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے ہم آتے ہیں جس شیپ میں, اور میں یہاں پہ ایک اوول جو ہے وہ یہاں پہ بناتا ہوں ایک. تو یہ میں کرنے لگا ہوں اس کا, یہ شیپ بن گئی ہے.
اس میں وہ ٹیکسٹ باکس آتا تھا, یہ آ گیا ٹیکسٹ باکس. اس کو زیوم کریں کہ یہ ایک سرکولر شیپ میں ہے ابھی, اور اس کی شیپ سرکولر کر ہی لیتے ہیں ہم. سرکولر شیپ مجھے یہاں پہ مل جائے گی. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے فلو چارٹ یہاں پہ. یس سر, یس تو سر. یہ ساری شیپس ہیں جو فلو چارٹس کے لیے یوز ہوتی ہیں یہاں پہ. سر مجھے پریکٹیکلس میں یہ ہوتی رہی ہیں. کرتے رہیں گے آپ ان کو یوز. تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں اسٹارٹ, یہ کیا لکھا کیا, START. اب ہم اس کو کرتے ہیں جی میں لے کے آتا ہوں تاکہ میں اس کو کنٹرول C کر سکوں اور کنٹرول V. وہی اسی طرح سے ہم اس کی ایک ایرو بنا سکتے ہیں یہاں سے نیچے. تو میں دیکھتا ہوں کچھ اس کا بن سکے حساب. انسرٹ شیپس ایرو, تو یہاں سے ایک ایرو ہم لے کے جاتے ہیں نیچے کی طرف کو, اور دوبارہ سے ایک شیپ انسرٹ کرتا ہوں میں, اور بلکہ ٹیکسٹ باکس انسرٹ کرنا چاہیے مجھے. اور اس کو اب ہم اس کی شیپ جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. اس کی شیپ اب ہم بناتے ہیں, چونکہ میں نے اب سمپل کیا کرنا تھا, سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ تھی, وہ ایک ڈسپلے اسٹیٹمنٹ ہے, تو میں اس کے لیے کیا یوز کروں گا, پیرالیلوگرام کا. پیرالیلوگرام یہاں پہ کدھر گئی, وہ یہ نیچے لے گیا اس کو. تو کچھ اس طرح سے ہی بنیں گے. اب اس کو یہ آ گئی پیرالیلوگرام. یہاں پہ مائکروسافٹ پینٹ ہونا چاہیے تھا. اس کو میں تھوڑا سا یہاں پہ لے آتا ہوں. اب میں نے کیا کرنا ہے, سی آؤٹ پروگرامنگ از فن, تو میں جسٹ یہاں پہ لکھ سکتا ہوں ڈبل کوٹس کے اندر, پروگرامنگ از فن, کیونکہ یہ ایک ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ تھی. اب اس کے علاوہ میرے اس پروگرام میں کوئی اسٹیٹمنٹ ہے نہیں ہے جو اوپر آپ کو پروگرام نظر آ رہا ہے, تو میں جسٹ کیا کروں گا, اس کو اینڈنگ کی طرف لے جاؤں گا. اور اینڈنگ کے لیے میں کیا کروں گا, اس کو میں کاپی پیسٹ کرتا ہوں, اگر یہ کاپی ہو جائے تو اس طرح کو اٹھا کے ہم لے آتے ہیں جی یہاں پہ, اور یہاں پہ بھی اس کو اب ہم کرتے ہیں جی سی. اس کو میں اٹھا کے لیتا ہوں یہاں پہ نیچے. تو یہ ہمارے اس پروگرام کا بن گیا جی فلو چارٹ, اسٹارٹنگ اور اینڈنگ سمبل, اور سمپل ایک سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ تھی, تو میں نے جسٹ وہ سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کو ان پٹ آؤٹ پٹ باکس کے اندر لکھ دیا. یہ سب کو سمجھ آ رہی ہے جو سمپل سا فلو چارٹ میں نے بنایا آپ کے اس پروگرام کا. اس کے اندر سمپل ایک اسٹیٹمنٹ ہے, پروگرامنگ از گریٹ فن, تو میں نے یہاں پہ سمپل پروگرامنگ از فن لکھ دیا, کوئی بات نہیں. اسی طرح سے آپ اپنے مختلف پروگرامز کو اٹھاتے جائیں, آپ کو ان کی سی آؤٹ اسٹیٹمنٹس اور جس طرح سے وہ پروگرامز بنے ہوئے ہیں آپ ان کو آسانی سے کر سکتے ہیں. اب یہ تھیں ایک سے زیادہ سی آؤٹ اسٹیٹمنٹس. دیکھیں یہاں پہ سیمی کولن آ گیا, اس کا مطلب ہے یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اب میں اگر اس سارے کو لکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اب اس سارے کے اندر اپنے اس اوپر والے پروگرام کے اندر ہی میں تھوڑی چینج کرتا ہوں, تاکہ مجھے بار بار اس کو کاپی پیسٹ نہ کرنا پڑے اس ڈائیگرام کے اندر. اب مجھے اب کرنا کیا ہے, مجھے اس کو اس کے لیے مجھے اب کتنی بنانی پڑیں گی, 5.
یعنی جتنی میری سی آؤٹ اسٹیٹمنٹس ہیں مجھے اتنے یہ سارے کے سارے لکھنے پڑیں گے. یعنی فرسٹ میں لکھا ہوا تھا مائی نیم از علی, تو اس کو اس طرح سے لکھنا پڑے گا, مائی نیم از علی. پھر اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے مجھے اس کو ایرو کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا اس کے ساتھ, جو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہوگی اس کے آگے. تو ہر سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کے لیے مجھے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے پیرالیلوگرام بنانے کی ضرورت ہے. میں اس کو کنٹرول جی کر دیتا ہوں جو بھی تک. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس پروگرام کچھ ذرا ویریبلس کا دیکھ لیتے ہیں, جہاں ویریبلس یوز ہوئے ہوئے ہیں آگے تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں بہتری آ سکے. ان پروگرامز میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا. یہ بڑا ایک سمپل سا پروگرام ہے. اس میں ایک نمبر ہے میرے پاس, اس کی ویلیو میں نے رکھی 5 اگلی اسٹیٹمنٹ میں, اور میں اس کو سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ اب لکھ رہا ہوں دی ویلیو ان نمبر از نمبر. اب آپ اس کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں فلو چارٹ کی صورت میں. اگین میں وہیں اوپر آتا ہوں. تو یہ 3 اسٹیٹمنٹ ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا, پھر انیشلائز کیا اسائن کی ویلیو, اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کو سی آؤٹ کر دیا. اب مجھے اس کے لیے مختلف سمبل جو ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. یہاں پہ اب جلدی سے انسرٹ کرتے ہیں ہم ٹیکسٹ باکس, اور اس ٹیکسٹ باکس کو میں کر دیتا ہوں بہت چھوٹا سا. یہ تھا میرا اسٹارٹنگ سمبل. اسٹارٹنگ سمبل کو تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں, نہیں جائے گا یہ اوپر تھوڑا سا. اینڈنگ سمبل تھا, اس کو تھوڑا سا نیچے. او یہاں پہ پیج اینڈ ہو گیا ہوگا. تو ہم نے کیا اسٹارٹ, پھر اب میں نے ایک نمبر ڈکلیئر کیا ہے ایک اسٹیٹمنٹ میں. اب میں اس کو سمپل کیا کر سکتا ہوں, نمبر, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اس کو ہم لکھیں گے یہاں پہ ڈکلیئر اے نمبر, اے نمبر. آگے اس کا نام دے دیں آپ جو بھی نام دینا چاہتے ہیں, نمبر. میں نیو ایم لکھ دیتا ہوں. یعنی جیسے اس کو انگلش کی صورت میں ہم نے ٹرانسلیٹ کر دینا ہے. اس کے بعد آگے جی یہ والا ایرو نیکسٹ. میں نے نمبر کو ڈکلیئر کیا, اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ویلیو ان پٹ کی سائن کی اس کو وہ تھی 5. تو میں اس کو کنٹرول سی کنٹرول وی, پہلے اسٹیٹمنٹ میں ہم نے نمبر کو ڈکلیئر کیا, نیکسٹ اسٹیٹمنٹ میں نے کو کیا نمبر از اکول ٹو 5, اور اس کے بعد اب ہم کیا کرنے والے ہیں, ڈسپلے کرنے والے ہیں نمبر کو. تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں سائز میں. اس کو میں تھوڑا سا نیچے لے آتا ہوں. تھوڑا سا یہ بس وائٹ بورڈ نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا یہ لینتھی ہو رہا ہے کام. اور یہاں سے اب ہم سمپل کیا کر سکتے ہیں اس کو اینڈ. تو یہ ہمارا اس کا فلو چارٹ. ہم نے اسٹارٹ کیا, نمبر کو ڈکلیئر کیا, نیکسٹ لائن پہ میں نے اس کو کیا کر دیا, ویلیو انیشلائز کر دی, اسائن کر دی 5. پھر میں نے اس کو کیا کیا تھا, جسٹ نمبر کو ڈسپلے کیا تھا, تو میں نے اس کو لکھ دیا جی ڈسپلے نمبر. سر اس پروگرام کو دوبارہ ایک دفعہ پھر سے دکھا دیں, ڈسپلے کر دیں اسکرین پر, میں آپ جو کو ابھی ہم نے. میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ ویریبلس کا جو آپ کو ٹاپک تھا جس کے میں نے پروگرام شیئر کیے تھے, ان میں پہلا پروگرام ہے. پروگرام جسٹ یہ کہ ایک نمبر ہے آپ کے پاس, اس میں آپ نے ویلیو انیشلائز کرنی ہے کوئی بھی. یہ میرے پاس ایک نمبر تھا ویریبل انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا, اس کا نام ہے نمبر. اس کے اندر میں نے نیکسٹ اسٹیٹمنٹ میں ویلیو اسائن کی 5, اور نیکسٹ اسٹیٹمنٹ میں نے اس کو کیا کیا ڈسپلے. اب میں چاہتا ہوں میں اپنے اس پروگرام کا فلو چارٹ بناؤں. تو اس کے فلو چارٹ کو بنانے کے لیے اب آپ جسٹ کیا کریں گے, یہ 3 اسٹیٹمنٹ ذہن میں رکھیں. نمبر کو ڈکلیئر کیا, ویلیو اسائن کی,
اور اس کو ڈسپلے کر دیا. اب دیکھیں فلو چارٹ یہ کس طرح سے بنے گا ہمارا. یہ فلو چارٹ سب سے پہلے ہم بنائیں گے اپنا اسٹارٹنگ سمبل. ہر پروگرام کا اسٹارٹنگ اینڈنگ سمبل ضرور آئے گا. پھر میں نے نمبر ڈکلیئر کیا تھا تو میں نے اس کو کہہ دیا جی ڈکلیئر ا نمبر NUM. اس کو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو جیسے بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, یہ اور زیادہ آسان ہے. ڈکلیئر NUM یعنی میں نے ایک نمبر ڈکلیئر کیا جس کا نام ہے NUM. پھر میں نے لکھ دیا جی NUM = 5. اب یہ دیکھیں یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو کچھ پروسیسنگ کر رہی ہیں. تو پروسیسنگ اسٹیٹمنٹس کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے, ریکٹینگل کے اندر بنانا ہے. پھر میں نے جسٹ کیا کیا اس نمبر کو ڈسپلے کیا. اب وہ پوری سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ آپ اس کو اس طرح سے لکھ دیں گے تو یہ ہمیں اس کی ویژول ریپرزنٹیشن دے دے گا کہ یہ اس طرح سے ہے. اس کی آسان اگزامپل وہی لے لیں. ایک میپ کے اندر آپ کو صرف اتنا پتا ہے کہ یہ روم جو یہاں پہ بننے والا ہے وہ اتنے سائز کا ہے. آپ کو یہ نہیں اس کے اندر پتا کہ وہ اس روم کے اندر آپ نے کون سا پینٹ کرنا ہے, کہاں کہاں پہ آپ نے فرنیچر رکھنا ہے, کہاں کہاں پہ آپ اس کے جو ہے وہ لائٹنگ وغیرہ کریں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلو چارٹ جسٹ اس کی ایک سمپل ریپرزنٹیشن ہے. تو یہ تھا سمپل اس کا فلو چارٹ. اسی طرح سے آپ مختلف پروگرامز کو اٹھاتے جائیں جو سمپل آپ کے پروگرامز ہیں, آپ ان کے فلو چارٹس کو بنا سکتے ہیں. تو یہ جو اتنا کام تھا آج کا یہ سمجھ آ گیا. یس سر. باقی سب اسٹوڈینٹس کو بھی یس سر. اب کرنا اس طرح سے ہے کہ میں آپ لوگوں کو آج لیکچر کے بعد کچھ 5-6 پروگرامز یا 3-4 پروگرامز میں آپ کو دوں گا جو آپ کے اسی نوٹس کے اندر سے ہیں, اور آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے, آپ نے ان کا فلو چارٹ بنانے ہیں کاپی کے اوپر, اور کاپی کے اوپر بنانے کے بعد آپ نے مجھے فلو چارٹس کے جو پکچرز لے کے آپ نے مجھے پرسنلی واٹس ایپ کرنی ہے, گروپ کے اندر نہیں کرنی. دوبارہ سے ہوم ورک ریپیٹ کر رہا ہوں. میں آپ کو اوکے سر. 3-4 پروگرامز میں دوں گا آپ کو سمپل سے آج, جو آپ کو میں نے پہلے سے دیے ہوئے ہیں آپ کے پریویس پرابلمس میں سے. آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کا فلو چارٹس بنانے ہیں اپنے کاپی کے اوپر یا رجسٹر کے اوپر, جس پہ بھی آپ بنانا چاہیں. اس کے بعد آپ نے پکچرز لے کے مجھے پرسنلی واٹس ایپ کرنی ہے. آپ نے وہ کل کے لیکچر سے پہلے یہ لیکچر کے بعد انشاءاللہ 5-10 منٹ بعد میں آپ کو وہ شیئر کر دوں گا کہ کون سے پروگرامز ہیں آپ کے جن کے آپ نے فلو چارٹس بنانے ہیں, تاکہ یہ جو فلو چارٹس کا ٹاپک ہے آپ کو تھوڑا سا کنسیپٹ اس کا کلیئر ہو جائے کہ یہ ہے کس طرح سے. تو آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی تھا. لیکچر کے سٹارٹ میں نے بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں نے جن بچوں کو پرابلم آ رہی ہے آپ کے کوڈ بلاکس کے اندر, آپ لوگ ڈیو سی پی پی کا سافٹ ویئر انسٹال کر لیں. جن کو پرابلم نہیں ہے وہ ڈیو سی پی پی یوز کرنا چاہیں ڈیو سی پی پی یوز کر سکتے ہیں, کوڈ بلاکس یوز کرنا چاہیں کوڈ بلاکس یوز کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے مجھے. سر ڈیف اور C++ یہ والا, جی ڈیو C++. تو سر یہ والا رن نہیں کر رہا. کون سے والا؟ ڈیف C++ بھی. اب جو کوڈ بلاکس تھا وہ رن کر رہا ہے. میں اس کا نا ایک چھوٹا سا کلپ بنا کر نا سینڈ کرتی ہوں. آپ میری بات سنیں, آپ کا کوڈ بلاکس چل رہا ہے تو آپ کو ڈیو C++ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا مین کنسرن ہے پروگرام سے, ہمارا سافٹ ویئر سے کنسرن نہیں ہے. آپ کا مین کنسرن پروگرام سے ہے. آپ جس بھی سافٹ ویئر میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. پروگرامز ایگزیکٹلی ویسے ہی لکھے جائیں گے دونوں سافٹ ویئر کے اندر, اس میں چینج کوئی نہیں ہے. سر کوڈ بلاکس کا شارٹ کٹ نہیں کریٹ ہو رہا ڈیسک ٹاپ پہ باہر. آپ اس کو اسٹارٹ بار پہ جا کے سرچ کریں کوڈ بلاکس, تو وہ جہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا. آپ اسے پروگرام کو چلائیں, چلانے کے بعد آپ نیچے اس کی جہاں پہ اس کا آئیکن بنا ہوا آتا ہے, اگر آپ کے پاس ونڈوز 7 ہے یا 8 ہے تو اس کا آئیکن نیچے بنا ہوا نظر سر آتا ہے. ونڈو 10 ہے. ونڈو 10 ہے تو اس میں بھی ایسا ہی ہے. آپ اس میں تو بڑا آسان ہے, آپ اسٹارٹ بار پہ کلک کریں, وہاں پہ آپ سرچ کریں کوڈ بلاکس, تو آپ کو وہ کوڈ بلاک سافٹ ویئر اگر انسٹال ہو گیا ہوا ہے تو آپ کو وہاں پہ ضرور نظر آئے گا. اوکے سر. اوکے تھینک یو سر. اوکے جی, آج کے لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں نے آج آپ کو تھوڑا سا فلو چارٹس کے بارے میں بتایا, اس کی میں نے ڈیٹیل تھوڑی سی ڈسکرپشن آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. 1-2 میں نے پروگرامس کے آپ کے ساتھ فلو چارٹ بنا کے بھی دکھائے ہیں, کس طرح سے آپ نے فلو چارٹس بنانے ہیں. ہوم ورک میں آپ لوگوں کو دوں گا, آپ لوگوں نے کل تک مجھے وہ بنا کر دینا ہوگا. اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو میرے سے ضرور پوچھ لیے گا. جن لوگوں کا کوڈ بلاکس نہیں چل رہا, پھر سے کہہ رہا ہوں, آپ اپنے ڈیو C++ سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کریں, اسے انسٹال کریں. اس کے ڈاؤن لوڈ کرنے کا پروسیجر میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے شروع میں. آپ ڈاؤن لوڈ
डेव सी प्लस प्लस, फाइल हिप्पो या सॉफ्टोनिक। फाइल हिप्पो FILEHIPPO, क्योंकि ये वेबसाइट्स दो ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे वायरस नहीं है सॉफ्टवेयर्स में। तो सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा, आप उसे क्लिक करेंगे, वो डाउनलोड की ऑप्शन ग्रीन कलर का राइट साइड पे बटन होगा, क्लिक करेंगे, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और आपका वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। सॉफ्टोनिक भी अगेन इसी तरह से आप लिखेंगे डाउनलोड डेव सी प्लस प्लस सॉफ्टोनिक SOFTONIC, उसे डाउनलोड करें, वहां से इंस्टॉल करें, आपके पास वही फाइल जो मैंने आपको दिखाई थी इंस्टॉल करके मैंने दिखाया था शुरू में। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों की काफ़ी सारे बच्चों की जो कन्फ्यूज थी खास तौर पे सॉफ्टवेयर के हवाले से वो ख़त्म हो चुकी होंगी और आपको आज का टॉपिक भी समझ आ चुका होगा। Until next lecture, take care of yourself. Allah Hafiz.